وقت نہیں ہے جس کی تفصیل میں عرض کروں. ایک سلسلہ چل پڑا، ایک ایسا سلسلہ چل پڑا جس کے نتیجے میں امام احمد اللہ نے 56 سے زیادہ علوم پر 1000 سے زیادہ کتابیں تحریر فرمائی. اور میں آپ کے سامنے صرف ایک کتاب کا ذکر کرتا ہوں، ایک کتاب صرف ان کی فتاوی نظویہ، جو ان کی فتووں کی کتاب ہے. 67,000 سے زیادہ فتاوا جس کے جواب امام احمد اللہ نے تحریر فرمائے. خصوصیت اس کتاب کی کیا ہے؟ پہلی خصوصیت، اس کتاب کا جو خطبہ امام احمد اللہ نے تحریر کیا ہے، 1000 سال میں فقہ حنفی پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب کے ناموں کو اس حسن کے ساتھ ترتیب دیا ہے کہ کتاب کا خطبہ بھی بن گیا اور کتابوں کے نام بھی آ گئے. پوری دنیا احناف میں، دنیا فقہ میں ایسی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے جو امتیاز اللہ نے امام احمد اللہ کی اس کتاب کو عطا فرمایا. ایک بات. دوسری بات، سوال اگر ہوتا تو اردو زبان میں تو جواب بھی اردو میں لکھتے تھے. سوال ہوتا تھا فارسی زبان میں تو جواب بھی فارسی زبان میں لکھتے تھے. سوال ہوتا تھا عربی زبان میں تو جواب بھی عربی زبان میں لکھتے تھے. سوال ہوتا تھا نثر میں تو جواب بھی نثر میں لکھتے تھے. اور سوال کرنے والے شعراء ہوتے تھے جو شعر میں سوال کرتے تھے. امام احمد اللہ جواب بھی شعر میں عطا فرمایا. آپ کہیں گے شعر میں سوال اور جواب کیسا ہوتا ہے؟ امام احمد اللہ کے لکھے ہوئے تو اشعار ظاہر فقہی کلام پر مبنی ہے، شاید ان کا سمجھنا آپ کو مشکل ہو، لیکن میں مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک شاعر نے سوال کیا کہ چرچا بہت سنا ہے ریاضی میں آپ کا، طولے شب فراق ذرا نام کیجیے. ایک شاعر کا سوال ہے. تو دوسرے شاعر نے شعر میں جواب دیا کہ طولے شب فراق کو ناپا گیا جناب، نکلی تو زلف یار سے 2-4 گام ہا. تو سوال اور جواب نظم میں ہے. یہ فتاوی رضیہ کی خصوصیت ہے. 19 فتاوی ایسے ہیں جو شعراء نے بھیجے اور سوال نظم میں بھیجا. امام احمد اللہ کی عظمت علمی ہے یہ کہ آپ نے جواب بھی نظم میں عطا فرمایا. اب اس کتاب کی ضخامت اتنی ہے. آخری بات، یعنی اس کتاب کی عرض کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو، اس کتاب کی ضخامت اتنی ہے کہ رضا فاؤنڈیشن لاہور کا ایک ادارہ ہے جس نے اس کتاب کی
تو امام احمد رضا لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک پیر تھے، پیر ضرور تھے لیکن صرف پیر نہیں تھے۔ امام احمد رضا لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر تھے، شاعر ضرور تھے مگر صرف شاعر نہیں تھے۔ امام احمد رضا ایک عاشق رسول تھے، عاشق رسول ضرور تھے مگر صرف عاشق رسول نہیں تھے۔ امام احمد رضا ایک عالم تھے، عالم ضرور تھے مگر صرف عالم نہیں تھے۔ امام احمد رضا نے 56 سے زیادہ علوم پر تحقیق فرمائی اور اپنی تحقیقات، اپنی تصنیفات، اپنی کتابوں اور اپنے فتاوی کے ذریعے دنیا پر یہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام کی ناموس کی تحفظ کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، حضور کی محبت کے پرچم کو اٹھا کر جو شخص چل پڑتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم اس پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کرم کے نتیجے میں اس کا دھرم اس کے انتقال کے 105 سال کے بعد بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے رضا، ایسے رضا جاری ہے۔ یہ بات جگہ جگہ امام رضا کے نام کے چرچے ہیں، یہ حضور کی ناموس کی حفاظت کی وجہ سے۔ یہ مہینہ ستمبر کا مہینہ ہے نا، اس مہینے کو ایک خاصیت ہے، یعنی کہ اس اعتبار سے بھی کہ سیاسی اعتبار سے بھی کہ 7 ستمبر 1974 کو ختم نبوت کا مسئلہ آئین پاکستان کے طور پر حل ہوا تھا۔ تب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قادیانیوں نے تو امام احمد رضا کو مشرک اور بدعتی کہنے والوں کی ایک کتاب کا حوالہ پیش کر دیا تھا کہ جی یہ ایک کتاب تہذیب الناس، لکھنے والا اہل سنت کا عالم ہے، حاصل ناموت اس کا نام ہے، اہل سنت کے ایک بڑے مکتب علم سے اس کا تعلق ہے۔ اس میں لکھا ہے حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے خاتمیت میں کچھ فرق نہیں آئے گا، جب کسی کے آنے سے فرق نہیں آتا تو غلام قادیانی کے آنے سے کیوں آ رہا ہے؟ اس نے تو بطور دلیل پیش کر دیا، لیکن مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے بیٹے تھے، جو علم ان کے پاس تھا وہ اعلیٰ حضرت کا فیضان علمی تھا، جو دلائل ان کے پاس تھے وہ امام احمد رضا کی ان 6 کتابوں سے لیے گئے تھے جو آپ نے ختم نبوت کے عنوان پر تحریر فرمائی تھی۔ امام احمد رضا ہی کے دلائل تھے جو ان کے انتقال کے 60 سال کے بعد آئین پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دلوا رہے تھے۔ یہ ہے امام احمد رضا، ایسے نہیں ان کو اعلیٰ حضرت کہا گیا۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ بھی امام احمد رضا کے فیض سے حل ہوا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ختم نبوت پر پہرا دینے والی ہستی امام احمد رضا کی 6 کتابیں لگاتار لکھی آپ نے۔ اس وقت تک لوگ ابھی یہ تذبذب میں تھے کہ اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیں، اس کے بارے میں کیا لکھیں۔ امام احمد نے اس کے کفر کو بھی لوگوں پر ظاہر کیا اور اس کی کفریہ عبارات پر بھی لوگوں کو آگاہی دی اور پھر اس کی تشریح بھی فرمائی، اور جو کچھ آپ نے فرمایا تھا آگے چل کر کوئی کچھ سامنے آیا۔ اگر بات لمبی ہو گئی، میں عرض کر رہا تھا
اقدس کے سامنے میں کھڑے ہو کر اس طرح باقی لوگ اپنی عقیدتیں پیش کر رہے ہیں، میں بھی کھڑا ہوا ہوں، عقیدتیں پیش کر رہا ہوں، اور ہماری طرح ہزاروں لوگ پیش کر رہے ہیں۔ وہ ایک شخص جو نیگرو تھا، کالا، اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا اور وہ اس کاغذ کی طرف دیکھ کر پڑھ رہا تھا مصطفیٰ جامع رحمت کے نام سے۔ کیونکہ میں اس شخص کی شکل و صورت سے یہ بات سمجھ رہا تھا کہ یہ اردو نام نہیں ہے، تو مجھے حیرت ہوئی تھی کہ یہ نیگرو ہے، یقیناً افریقہ کے کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، سواحلی بولتا ہو یا کوئی اور زبان بولتا ہو، لیکن یہ اردو میں سلام پڑھ رہا ہے۔ ظاہر وہاں موقع نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے بات کریں ادب کے لیے بنا۔ جب بابے بقی سے باہر نکل گئے وہ آگے آگے تھا، میں پیچھے پیچھے تھا، میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے جا کر پوچھا آپ اردو جانتے ہیں؟ اس نے میرے چہرے کو اتنی حیرت سے دیکھا کہ میں سمجھ گیا اس کو پتہ ہی چلا نہیں جاتا۔ میں پورا مجھے انگلش میں اس سے پوچھا تھا۔ جب میں نے انگلش میں اس سے سوال کیا پھر میں نے انگلش میں سے پوچھا کہ جب آپ اردو نہیں جانتے تو پھر آپ ابھی سلام و سلام جو پڑھ رہے تھے یہ کیسے پڑھ رہے تھے آپ؟ تو اس نے وہ پرچہ نکال کے دکھایا مجھے۔ اس پرچے میں جس طرح موبائل میں لوگ وہ کیا رومن کہتے ہیں نا اس کو، کہ وہ یعنی اردو کا تلفظ رومن میں لکھ لیتے ہیں، انگریزی کے حروف تہجی کے ذریعے اردو کا تلفظ لکھتے ہیں، تو وہ اس میں لکھا ہوا تھا اور وہ پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ تم افریقہ کے کسی کونے میں، یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ اس نے کہا بھائی یہ مولانا صاحب تھے، ان کا نام تھا شاہ عبد العلیم صدیقی، یہ مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی کے والد تھے اور اعلیٰ حضرت فاضل بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ کہنے لگے وہ کبھی ہمارے یہاں آئے تھے، ہمارے والد نے ان کی بیعت کی تھی، ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے ہمیں نماز کے بعد اور حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے یہ سلام سنایا تھا، تو ہم نے اسے اپنے طور پر یعنی رومن میں لکھ لیا تھا۔ جب اس نے یہ بات کہی نا تو بس مجھے بے ساختہ رونا آ گیا۔ کس بات پر رونا آ گیا؟ مجھے رونا اس بات پر آیا کہ واہ امام احمد اللہ تیری عظمتوں کے قربان، واہ امام احمد اللہ تیرے جذبہ عشق رسول